السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک عقل مند چڑیا کی شکاری کو 3 نصیحتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت بیان کریں گے۔ آپ کی پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے اس سے کہا، اے انسان، تم نے کئی ہرن، بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا، لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا۔ ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی، اس کے بعد دوسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے گی۔ اس شکاری نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے پوچھا، تم مجھے پہلی نصیحت کرو، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ چڑیا نے کہا، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا کہ اس کے آگے 2 نصیحتیں اور بھی فائدے والی چڑیا بولنے والی ہے۔ یہ سن کر آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر بولی کہ اے بھلے انسان، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کر دے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کے فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے۔ اس شخص نے جو یہ بات سنی تو افسوس کرنے لگا اور پچھتایا کہ اس چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی میں نے سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے اسے اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے بھلے انسان، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکے اس کا یقین ہرگز نہ کرنا، لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چھٹاک بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ وزن کا موتی رکھتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر تم پر دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور غم افسوس میں مبتلا ہو گئے۔ خواہ مخواہ مجھے جانے دیا، تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی اور 2 نصیحتوں پر کب عمل کیا ہے جو تیسری پر کرو گے؟ تم نصیحت کے قابل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان دھرتے ہیں اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا، بلکہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اثاثے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ اس پر عمل بھی کریں اور میرے لیے بھی دعا گو رہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی